اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تمہیں برف پر گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ ایک یہ حدیث ہوگی۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ یمانی کا خروج ہوگا، یمن کے حالات کی طرف، اور آپ نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف مختلف جھنڈے اٹھیں گے، بلائیں گے آپ کو، لیکن جتنی جلدی وہ یمانی آپ کو امام مہدی تک پہنچائے گا اور کوئی نہیں۔ اور یمن بڑا تھا اس وقت؟ جی بالکل، یمن، ہاں جی، ایسے خراسان بھی بڑا تھا۔ اور اسی طرح تیسرا جو آپ نے فرمایا سفیانی کا خروج ہوگا۔ سفیانی کا خروج کہاں ہوگا؟ بلاد شام سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو سفیانی ہے یہ امام مہدی کے مقابلے میں لشکر تیار کر رہا ہوگا۔ یعنی اب دو ہمیں پتہ چل گیا، یعنی ایک علاقہ خراسان اور یمن کا جو اس زمانے کے مطابق اگر ہم جغرافیائی طور پہ دیکھیں، یعنی یہ آپ کو امام مہدی کے قریب کریں گے، یعنی حق کے لشکر ہوں گے، اور دوسری طرف سفیانی کا لشکر ہوگا جو شام کے بلاد کے علاقے میں ہے، یہ آپ کو امام مہدی کے مقابلے میں لے جائے گا۔ یعنی بظاہر یہ تینوں جو ہمیں لشکر نظر آ رہے ہیں اسلام کے نام پہ جھنڈے بلند۔ میں آخری جملہ آپ سے لے لوں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو باتیں ہمارے دونوں بھائیوں نے کہی ہیں کتابی باتیں ہیں؟ یہ اچھی حدیث کی حدیث ہے یہ کتابی باتیں، اور حدیث کے بھی درجات ہوتے ہیں، ایسے نہ صحیح بخاری پہ، یعنی ضعیف بخاری ہے۔ آپ علمی تحقیقی باتیں عوام کے سامنے رکھا کریں، لوگوں کے، یعنی بخاری ضعیف ہے، بخاری کی حدیث ضعیف ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بخاری کی مجھے دو بندے نہیں بولنے دیں گے تو میں پہلے تو اچھا چلیں، جی میں تو ایک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، دو کا میں کیسے کروں؟ اچھا جی، یہ کتابی باتیں ہیں، ہمیں کتابی باتوں سے باہر آنا چاہیے۔ غزوہ ہند آپ اب 14 صدیوں میں 4 دفعہ آپ لڑ چکے ہیں۔ اچھا، اب ہسٹری پڑھ لیں، جی آج پھر آپ غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں 2 لشکروں کا ذکر ہے، میں نے جو عرض کیا ہے جس کو دونوں کو آپس میں دیکھنا پڑے گا، مجھے بولنے دیں، دونوں کو دیکھنا پڑے گا۔ میں یاد کرتا ہوں ہم 4 دفعہ جب بھی ہسٹری کر چکے ہیں، 4 دفعہ غزوہ ہند کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب 4 دفعہ، یا تو وہ کہیں کہ وہ جو اس وقت نعرے لگے یہ غزوہ ہند ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہو گئی بات کہ آپ کو مزید غزوہ ہند کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت کو آخری وقت کہہ کے قیامت کی علامتوں پر بات کر کے اور ان شخصیات کی آمد میں خود بھی بیٹھے رہنا اور دوسروں کو بھی بٹھائے رکھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ مطلب عملی قدم خود بھی تو کچھ کرو نا، خود بھی تو کچھ کرو، انہوں نے تو آنا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ان کے بارے میں بھی جو تفاصیل ہیں وہ صحیح روایات کی روشنی میں بیان کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں نے ہم سے عقیدہ لینا ہوتا ہے۔